Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد جنید ناروال سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں غلطی سے بھول کر منہ کا تھوک نگل لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پلیز رہنمائی لازمی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غلطی سے بھول کر منہ میں جو تھوک بنتا ہے اسے نگل لیا، حلق سے نیچے اتار لیا، تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے منہ میں جو تھوک بننے کا عمل ہے یہ نیچرل فطرتی عمل ہے کہ انسان کے منہ میں تھوک بنتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں منہ کے اندر جو تھوک بن رہا ہے، اگرچہ اسے جان بوجھ کر ہی کیوں نہ، یعنی کہ بھول کر تو دور کی بات ہے، اگر جان بوجھ کر ہی اس کو حلق سے نیچے اتار لیا تو بھی اس سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب بعض لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ اسی ڈر کے مارے تھوک حلق سے نیچے اتارتے ہی نہیں ہیں بلکہ تھوکتے رہتے ہیں، یعنی جب بھی انہیں دیکھو تو وہ تھوک رہے ہوتے ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ بھائی کیوں تھوک رہے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں روزہ ہے، روزے کی حالت میں تھوک اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھائی یہ جو تصور ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو سوچ ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ بلکہ روزے کی حالت میں جو تھوک آپ کے منہ کے اندر بن رہا ہے اسے اگر آپ حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں یا پھر نگل لیتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس طرح سے بھی آپ کا روزہ بالکل درست ادا ہوگا، اس طرح سے آپ اپنے روزے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوک نگل لیا ہے یا تھوک حلق سے نیچے اتر گیا ہے تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہے تو اس کلپ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تھوک ہمارے حلق سے نیچے اتر گیا ہے تو اس سے ہمارا روزہ جو ہے ٹوٹ چکا ہے، اور وہ سارا دن اسی کشمکش میں گزار دیتے ہیں، اور پھر شرم کے بارے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ اس کلپ کو سنیں گے، ان کے دل و دماغ میں اس حوالے سے جو کشمکش ہوگی، جو تذبذب ہوگا، وہ جب ختم ہوگا تو آپ کو بھی ثواب ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ اللہ کریم دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم